برآمدی صنعت کی ترقی ہماری حکومت کی سب سے بڑی ترجیح ہے۔ 5 زیرو ریٹڈ برآمدی شعبوں کو ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے برآمد کنندگان کی ضرورت کے مطابق خام مال، پرزے اور دیگر متعلقہ سامان کی درآمد کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار۔ 4 سالوں کی تباہی چند مہینوں میں ختم نہیں ہو سکتی۔ اسمبلی تحلیل کرنے والوں کو عوام کو جواب دینا پڑے گا۔ ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے بڑے فیصلے کرنا ہوں گے۔ رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ کراچی کے 7 اور حیدرآباد ڈویژن کے 9 اضلاع میں پیپلز پارٹی کو واضح برتری۔ پی ٹی آئی کا مکمل صفایا۔ حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے 9 ٹاؤنز کی 160 یونین کمیٹیز میں سے 96 پیپلز پارٹی نے جیت لی۔ ملیر کراچی میں بھی پیپلز پارٹی کامیاب، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مشاورت جاری۔ کوشش ہے کہ غیر جانبدار وزیر اعلیٰ بنے جو صاف اور شفاف الیکشن کرائے۔ غیر ملکی ایجنٹ عمران نیازی پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ ہمت کر کے خیبر پختونخوا اسمبلی بھی توڑے، اسے چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین۔ عمران نیازی کی ساری سیاست جھوٹ اور پروپیگنڈے کی بیساکھیوں پر کھڑی ہے۔ دوسروں کو چور کہنے والے کی اپنی چوریاں اور وارداتیں پکڑی گئیں۔ فارن فنڈڈ ایجنٹ نے دوست ملکوں سے تعلقات خراب کیے، دنیا میں پاکستان کو تنہا کیا۔ ترقی یافتہ اور مستحکم پاکستان ہماری منزل ہے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان۔ عمران نیازی کے جھوٹے بیانیے ایک ایک کر کے دم توڑ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت نے ترقیاتی کاموں کے نام پر اربوں کی کرپشن کی۔ نیازی کے تاریک ترین دور میں لوگوں سے روزگار اور غریب کے سر سے چھت چھین دی گئی۔ آئندہ انتخابات میں پنجاب کے عوام فارن فنڈڈ ایجنٹ سے انتقام لیں گے۔ مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال۔ 16 تا 20 جنوری قومی انسداد پولیو مہم کے دوران 4 کروڑ 42 لاکھ بچوں کو حفاظتی قطرے پلوانے کا ہدف۔ 3,60,000 سے زائد فرنٹ لائن ورکرز میدان عمل میں۔ مہم کے دوران وٹامن اے کی اضافی خوراک بھی دی جا رہی ہے۔ بچوں کو مستقل معذوری سے بچانا ہمارا مذہبی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف الوی کا نیپال میں مسافر طیارہ حادثے میں 72 افراد کی ہلاکت پر اظہار افسوس۔ قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار۔ طیارہ گزشتہ روز پوکھرا کے ہوائی اڈے کے رن وے پر لینڈنگ کے دوران گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ بھارت میں ہندو شدت پسندی انتہاؤں کو چھونے لگی۔ اقلیتوں کے لیے زمین اور عرصہ حیات تنگ۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ کی قیادت میں جنونی ہندوؤں نے 16ویں صدی میں تعمیر کی گئی تاریخی شاہی مسجد شہید کر دی۔ بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی شدید لہر۔ کہیں برفانی ہواؤں کے تھپیڑے تو کہیں دھند کا راج۔ کالام درجہ حرارت -15، لیہ -14، استور -10، سکردو قلات زیارت -9 تک گر گیا۔ میدانی علاقوں میں بھی کوہر نے پانی جما دیا۔ سعودی عرب میں ڈاکار موٹر ریلی 2023 اختتام پذیر۔ قطر کے نصر العطیہ اپنے اعزاز کا دفاع کرنے میں کامیاب۔ 5ویں مرتبہ فتح کا تاج اپنے سر سجا لیا۔ ارجنٹینا کے کیون بیناوائڈز نے بائیک کیٹیگری میں کامیابی اپنے نام کی۔ کوارڈ سیکشن میں فرانس کے الیگزینڈر گیرارڈ نے لگاتار دوسری مرتبہ ٹائٹل جیتا۔ ٹرک کیٹیگری ڈچ ڈرائیور یان سوین کیسٹن فاتح رہے۔ بارسلونا نے ریال میڈرڈ کو شکست دے کر سپر کپ جیت لیا ہے۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں کھیلے گئے میچ میں باکا نے میڈرڈ کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا کر سپر کپ چیمپئن شپ اپنے نام کی۔ بارسلونا کی جانب سے زاوی، رابرٹ لیونڈوسکی اور پیڈری نے گول کیے۔ انگلش پریمیئر لیگ کے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے جاری۔ لیڈر آرسنل کی ٹوٹنہم ہاٹسپر کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 2 گول سے شکست۔ پوائنٹس ٹیبل پر 8 پوائنٹ کی سبقت حاصل۔ پہلا گول ہاٹسپر کے ہوگو لورس نے تحفے میں دیا۔ دوسرا گول گنرز کے مارٹن اودیگارڈ نے کیا۔
EPL کے میچز PTV اسپورٹس HD پر براہ راست۔ ٹینس گرینڈ سلیم آسٹریلین اوپن کا آغاز۔ امریکہ کی کوکو گاف، یونان کی ماریا سکاری اور اٹلی کے جینک سنر دوسرے مرحلے میں پہنچ گئے۔ امریکہ کی جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ، اور میں ہوں مناظر حسین اور میں ہوں صدف علی خان۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں۔ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ برآمدی صنعت ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ زیرو ریٹڈ 5 برآمدی شعبوں اور تمام برآمد کنندگان کو ان کی برآمدات کی ضروریات پوری کرنے کے لیے خام مال، پرزے اور دیگر اشیاء کی درآمد کے لیے مکمل سہولت فراہم کی جائے گی۔ رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے بڑے فیصلے کرنا ہوں گے۔ 4 سالوں کی تباہی چند مہینوں میں ختم نہیں ہو سکتی۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ PTI کی ناقص پالیسیوں سے ملک معاشی بدحالی کا شکار ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی تحلیل کرنے والوں کو عوام کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ نیب کی ذمہ داری ہے کہ خود وہ ریفرنس جو انہوں نے فائل کیے ایک سیاسی دباؤ میں، اور ایک ایسے چیئرمین نے جو آج کوئی بھی جواب دینے سے قاصر ہے، تو نیب خود ان ریفرنسز کو عدالتوں سے فارغ کرے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آج نیب یہ کرنے سے قاصر کیوں ہے۔ اگر آپ نے غلط ریفرنس بنائے ہیں، سیاسی دباؤ میں بنائے ہیں، سیاست کو توڑنے اور مروڑنے کے لیے بنائے ہیں، اپوزیشن کو ملک میں دبانے کے لیے بنائے تھے، تو آج ان کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو عدالتوں میں موجود ہے۔ آج نیب خود کہتا ہے کہ کرپشن کا چارج نہیں ہے، مس یوز آف اتھارٹی ہے۔ تو یہ وہی اتھارٹی ہے جو پرائم منسٹر کے پاس، جس کے بعد میں بھی PSO کے چیئرمین لگے ہیں، اسی اتھارٹی کے تحت کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جو ملک کو نقصان دینے کی بات ہوئی ہے کہ جناب تنخواہ زیادہ تھی جو PSO کے چیئرمین لگے ہیں، تو جو اس کے بعد PSO کے چیئرمین لگے ہیں وہ دگنی اور تگنی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ بھی اس معاملے کی حقیقت ہے۔ کراچی اور حیدرآباد ڈویژن کے 16 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں واضح برتری حاصل ہے۔ کراچی کی 246 یونین کونسلز میں سے جو نتائج آ چکے ہیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی پہلے نمبر پر موجود ہے۔ کراچی ڈویژن کے 7 اضلاع میں نتائج کا سلسلہ سست روی کا شکار رہا۔ اب تک کے نتائج کے مطابق ملیر، کیماڑی اور ضلع جنوبی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو واضح سبقت حاصل ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے نتائج میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ حیدرآباد ڈویژن کے 9 اضلاع دادو، ٹھٹا، مٹیاری، ٹنڈو الیار، ٹنڈو محمد خان، سجاول، بدین، جام شورو میں پاکستان پیپلز پارٹی نے واضح کامیابی حاصل کی ہے۔ یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو یونین کمیٹیوں میں اپنے مد مقابل امیدواروں پر واضح برتری ملی ہے۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی جیت کو یقینی بنایا ہے۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے MQM پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ عوام کے حقوق پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں کریں گے۔ کراچی شہر کے مسائل کے حل کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی سب کا ہے، ہمارا جینا مرنا کراچی کے ساتھ ہے۔ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ MQM کی انتخابی سیاست ایوانوں کی مرہون منت نہیں، کیونکہ ہم عوام کے دلوں میں بستے ہیں۔
वफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि बल्दियाती निज़ाम को जमहूरियत की नर्सरी और रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता है। कराची के मसाइल का हल बल्दियाती इदारों के फाल होने में है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहरी रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती तहरीक इंसाफ की मुशावरत से हुई थी। इस पर तनकीद बिला जवाज़ है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि निगरान वजीर आला पंजाब के लिए मुशावरत जारी है। कोशिश है कि साफ किरदार का हामिल गैर जानिबदार निगरान वजीर आला बने जो साफ और शफाफ इलेक्शन करा सके। मुरीद के में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना तनवीर हुसैन का ये कहना था कि इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के पीछे छुपा हुआ था। वो अब हिम्मत करे और पंजाब की तरह केपी असेंबली भी तोड़े और इसे छुपने के लिए कोई जगह ना मिले। उनका ये कहना था कि वफाक में वजीर आज़म के एतमाद के वोट की बातें करने वाले ये जान लें कि हमारे पास नंबर पूरे हैं। नाज़रीन, पंजाब असेंबली की तहलील के बाद निगरान सेटअप की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कई महीनों के सियासी अदम इस्तेहकाम के बाद असम्बली की तहलील से सूबे में नए इंतखाबात की राह हमवार हो गई है। इसी हवाले से देखते हैं सादिक बलोच की ये जायजा रिपोर्ट। पंजाब की 17वीं असम्बली हुकूमत और अपोजिशन के सियासी दाव पेच सहती बिलाखिर वजीर आला की एडवाइस से अज खुद तहलील हो गई। आबादी के लिहाज से मुल्क के बड़े सूबे और मुल्की सियासत के मरकज पंजाब में सियासी हालात वफाक में हुकूमती तब्दीली के साथ डामाडोल ही रहे। PTI के उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के बाद परवेज इलाही और हमजा शहबाज वजारत आला के लिए मैदान में उतरे और हुक्मरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 अरकान मुनहरिफ हुए। मामला हाई कोर्ट तक जा पहुंचा। मुनहरिफ अरकान नाहिल ठहरे और हमजा शहबाज ट्रस्टी वजीर आला बने। ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने 20 में से 15 नशिस्तें जीत लीं और फिर परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला बन गए। पंजाब असम्बली को तहलील से बचाने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वजीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की करारदादें जमा कराईं, जबकि गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को एतमाद का वोट लेने की एडवाइस भी जारी की। मामला फिर हाई कोर्ट तक जा पहुंचा। अपोजिशन ने करारदादें वापस ले लीं और यूं हुक्मरान इत्तेहाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने 12 जनवरी के हंगामा खेज इजलास में वजीर आला के हक में एतमाद की करारदाद पास करा के सियासी मुखालफीन को हैरान कर दिया। 12 जनवरी को ही वजीर आला ने असम्बली तहलील की एडवाइस गवर्नर को भिजवा दी। 14 जनवरी को पंजाब काबीना का अलविदाई इजलास हुआ और अब गवर्नर पंजाब ने निगरान सेटअप के लिए परवेज इलाही और हमजा शहबाज को मुरासला भेज दिया है। निगरान वजीर आला के नाम पर इत्तेफाक के लिए 3 दिन है। उसके बाद पार्लिमानी कमेटी बनेगी। फिर भी इत्तेफाक राय ना हो सका तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। निगरान वजीर आला के हलफ के बाद 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन सूबे में इंतखाबात कराने का पाबंद होगा और यूं एक बार फिर पंजाब के अवाम अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल कहते हैं कि इमरान खान के झूठे बयानिए एक एक करके दम तोड़ रहे हैं। नारोवाल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि साबिक दौर में लोगों से रोजगार और गरीब के सर से छत छीन ली गई। आइंदा इंतखाबात में पंजाब के अवाम इमरान न्याजी से इंतकाम लेंगे। इसी की तफसील बता रहे हैं राहिल अंसार। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान ने पंजाब के फंड्स दूसरे सूबों को मुंतकिल किए। हमारे लगाए मंसूबों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब में नाअहल और करप्ट तरीन हुकूमत का खात्मा हुआ। पंजाब के अवाम यौम निजात मना रहे हैं आज कि उनके गर्दनों से पंजाब की नाअहल तरीन और करप्ट तरीन हुकूमत का खात्मा हुआ है। किसानों को मुनाफाखोरी और खादों की ब्लैकमेलिंग करके उनका इस्तेहसाल किया। रिश्वत के ऊपर अफसरों को लगा लगा कर पंजाब का अमन और पंजाब का इंतज़ामी ढांचा उसे तबाह बर्बाद कर दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि पंजाब इलेक्शन में अवाम मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत से कामयाब करवाकर इमरान खान से इंतकाम लेंगे। हर पंजाब का शहरी आंखें बंद करके कह सकता है कि मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ साहब की खिदमत के मुकाबले में PTI का दौर एक ड्रोना ख्वाब था। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में जो खिदमत की है, लोग दूसरे सूबों में उसकी मिसाल दिया करते थे। वफाकी वजीर ने कहा कि इमरान खान के झूठे बयानिए एक एक करके दम तोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप
झूठ की फैक्ट्रियां लगाकर प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, लेकिन जब हकीकत की दुनिया में अवाम वोट डालते हैं तो अवाम गवाह होते हैं कि उनके गिर्द, उनके शहर में, उनके कस्बे में, उनके गांव में किसने खिदमत की है और किसने लूटमार की है। एहसन इकबाल का कहना था कि हमें बावकार और खुशहाल मुल्क बनने के लिए मईशत को मजबूत बनाना होगा। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इमरान न्याजी की सारी सियासत झूठ और प्रोपेगेंडे पर खड़ी है। दूसरों को चोर कहने वाले की अपनी चोरियां पकड़ी गईं। पेशावर में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि तरक्की याफ्ता और मुस्तहकम पाकिस्तान हमारी मंजिल है। रिपोर्ट कर रहे हैं फहद शबीर खटक। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इमरान खान ने बैरूनी कुव्वतों की एजेंडे पर मुल्क को दिवालिया करने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब करके मुल्क को सिफारती सतह पर तनहा किया। प्रोपेगेंडो की दुनिया है। 1 करोड़ से ज्यादा फेक आईडीज बनाकर पार्टियां चलाने वाले, जिसकी बुनियाद झूठ की सियासत पर हो, जिसकी बुनियाद झूठ के सोशल मीडिया पर हो, वो हमें सच बताते हैं। तुम्हारे कौल और तुम्हारे अमाल और किरदार उस पर सारी दुनिया मुशाहिदा नहीं कर रही। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि इमरान खान दूसरों को चोर कहता था, आज उसकी अपनी चोरियां सामने आ गई। दोस्त ममालिक इमरान खान पर एतबार नहीं करते थे, आज हमारी मदद कर रहे हैं। आप ईमानदार अपने आप को कहलाते हैं, दुनिया कहती है इसको पैसा देंगे तो जाया हो जाएगा, और जिनको तुम चोर और डाकू कहते हो, कहते इनको हम पैसा देंगे तो पैसा बच जाएगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा और लोगों पे सर्फ होगा। माशी तौर पर मुतासरा ममालिक की मदद करने वाले ममालिक, अगर आपकी हुकूमत है या आज फिर एक फजा बनती है कि शायद कल फिर इनकी हुकूमत आ जाए, तो हाथ रोक लेते हैं और कहते हैं कि इसके होते हुए तो पाकिस्तान में पैसा जाया करने वाली बात है। जलसे से खिताब करती हुई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी ने कहा कि अब एहतसाब का वक्त है। PTI को हेल्थ कार्ड, बिलियन ट्री और BRT जैसे मंसूबों में होने वाले करप्शन का हिसाब देना होगा। इस मौके पर PTI के रुकने कौमी असम्बली नासिर खान मूसाज़ई ने खानदान और साथियों समेत JUI में शमूलियत का ऐलान किया। फहद शबीर खटक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। रवां बरस की पहली 5 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज़ हो गया। मुहिम के दौरान 4 करोड़ 42 लाख बच्चों को हिफाजती क़तरे पिलवाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इस हवाले से मरबूत इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुहिम में 3,60,000 से ज़्यादा फ्रंट लाइन वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान विटामिन A की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हर बार हर मुहिम में कतरे पिलाने से क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफा होता है। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम पंजाब में भी शुरू हो गई, जो 20 जनवरी तक जारी रहेगी। मुहिम में 2 दिन वैक्सीन से महरूम बच्चों के लिए वक्फ होंगे। मुहिम के दौरान 2 करोड़ 54 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम में 1,99,000 से ज़ायद पोलियो वर्कर्स शरीक हैं। पंजाब के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी पोलियो वैक्सीन के पॉइंट्स बनाए गए हैं। पंजाब पोलियो प्रोग्राम के सरबराह खिज़र अफजाल के मुताबिक पंजाब 2 बरसों से पोलियो से पाक है, ताहम मुस्बत माहौलियाती नमूने तशवीश का बायस हैं। इसलिए इस वायरस के मुकम्मल खात्मे के लिए वालिदैन हर मुहिम में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। बलूचिस्तान भर में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो गई। मुहिम के दौरान 25,99,000 से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। कोऑर्डिनेटर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बलूचिस्तान सैयद जाहिद शाह के मुताबिक बच्चों को विटामिन A के कतरे भी पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम में 11,000 से ज़ायद टीमें हिस्सा ले रही हैं।
ناصر خیبر پختونخوا کے 29 اضلاع میں انسداد پولیو مہم کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر 62,54,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ انسداد پولیو مہم میں 11,000 سے زائد ٹیمیں شامل ہیں۔ پولیو ٹیموں کی حفاظت کے لیے 4,200 سیکیورٹی اہلکاروں کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ مزید خبروں میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ گوادر کی بندرگاہ پر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت یوریا کھاد لانے والا بحری جہاز لنگر انداز ہوا ہے۔ بحری جہاز پر تقریباً 28,000 میٹرک ٹن یوریا کھاد ہے، جس کو مخصوص ٹرکوں کے ذریعے افغانستان بھیجا جائے گا۔ کھاد کو چمن اور تورخم بارڈر کے ٹرمینل سے افغانستان ارسال کیا جائے گا۔ ناظرین، بھارتی ریاست اتر پردیش میں انتہا پسند وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ کی سرپرستی میں مسلمان کش کارروائیاں جاری ہیں۔ تازہ کارروائی میں اتر پردیش میں 16ویں صدی میں تعمیر کی گئی تاریخی شاہی مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیوز میں مقامی انتظامیہ کے اہلکاروں کو بلڈوزر کی مدد سے مسجد کو شہید کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ حکام نے دعویٰ کیا کہ مسجد سڑک کو چوڑا کرنے میں رکاوٹ بن رہی تھی، اس لیے شہید کیا گیا۔ مسجد انتظامیہ اور علاقے میں رہائش پذیر مسلمانوں نے مسجد کو شہید ہونے سے روکنے کے لیے مقامی عدالت سے رجوع کر رکھا تھا، جہاں کیس کی سماعت 2 دن بعد ہونا تھی۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں مسلمانوں پر زمین کی خرید و فروخت بند کرنے کی کوششوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش، اتراکھنڈ، آسام اور گجرات میں بلڈوزر مہم کے ذریعے ہزاروں مسلمانوں کے گھر مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں عبداللہ شاد۔ بھارتی حکومت دلی کے ہر محلے اور ہر گلی میں انتباہ کے پوسٹرز چسپاں کر دیے گئے ہیں۔ ان پوسٹرز پر لکھا ہے: تمام ہندوؤں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو گھر بیچیں گے اور نہ ہی کرائے پر جگہ دیں گے۔ اگر کسی نے ایسا کیا بھی تو RSS کے کارکن اس گھر کی رجسٹری نہیں ہونے دیں گے۔ کسی مسلمان کو گھر دینے والے ہندو بدترین انجام سے دوچار ہوں گے۔ نئی دلی میں ان پوسٹر سے مسلمانوں میں شدید عدم تحفظ پایا جاتا ہے۔ ادھر اتر پردیش، مدھیہ پردیش، اتراکھنڈ، آسام اور گجرات میں بلڈوزر مہم کے ذریعے ہزاروں مسلمانوں کے گھر مسمار کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ مدھیہ پردیش حکومت نے اجین کے علاقے میں سینکڑوں مسلمانوں کو فی الفور گھر خالی کرنے کا نوٹس جاری کیا ہے۔ اتر پردیش میں ہزاروں گھروں کو مسمار کرنے والے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ خود کو فخر سے بلڈوزر بابا کہلواتے ہیں۔ آسام کے ڈھل پور اور بارپیتا ضلع، دلی کے جہانگیر پوری، یوپی کے مظفر نگر، کاشی نگر، الہ آباد اور لکھیم پور، مدھیہ پردیش کے کھڑگاؤں سمیت متعدد علاقوں میں مسلمانوں کی بستیوں کو بلڈوزر کے ذریعے منہدم کیا جا چکا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے اتراکھنڈ کے علاقے ہلدوانی میں مسلمان گھرانوں کے مسمار کرنے پر سٹے آرڈر دیا ہے، لیکن ہندو انتہا پسند تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ وہ جلد یا بدیر یہاں بسنے والے 50,000 مسلمانوں کے گھر ختم کر دیں گے۔ ہندو انتہا پسند مسلمانوں کے اس استحصال کو لینڈ جہاد کا نام دیتے ہیں۔ کیا عالمی برادری دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کی دعوے دار بھارتی حکومت کے زیر سایہ انسانی حقوق کی بدترین پامالی کا فی الفور نوٹس لے گی؟ یہ وہ سوال ہیں جو بھارت میں بسنے والے مسلمانوں، عیسائیوں و دیگر اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ روز اپنے چہروں پہ لیے بیٹھے ہیں۔ عبداللہ شاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت عالمی برادری کو گمراہ کرنے کے لیے علاقے میں انتخابی ڈرامہ رچانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما غلام احمد گلزار نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ کشمیری کسی اقتدار کے نام نہاد انتخابات کے انعقاد کے لیے نہیں بلکہ حق خود ارادیت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، جس کا وعدہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ بھارتی فوجیوں کی موجودگی میں انتخابات ایک فوجی آپریشن کے سوا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ متنازع علاقے میں انتخابات حق خود ارادیت کا نیم البدل نہیں ہو سکتے۔ KMS کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آج جب بھارت اپنا 75واں یوم افواج منا رہا ہے، اس کے فوجی مقبوضہ جموں و کشمیر میں بے گناہ لوگوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قابض بھارتی فوج کو اپنا دن منانے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ اس نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جنوری 1989 سے لے کر 31 دسمبر 2022 تک 96,163 کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے ضلع بڈگام میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کی۔ فوجیوں نے علاقے کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیا اور گھر گھر تلاشی لی۔
قابض بھارتی حکام نے جموں کے متعدد علاقوں میں انسداد تجاوزات مہم کے نام پر مسلمانوں کے مکانات مسمار کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ان علاقوں میں رہائش پذیر ہیں اور اب انہیں اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ جموں میں بی جے پی کے بہت سے رہنماؤں اور کارکنان کو ان کی زمینوں پر آباد کیا جا رہا ہے۔ نیپال میں مسافر طیارہ حادثے میں عملے کے 4 ارکان سمیت سوار تمام 72 افراد ہلاک ہو گئے۔ فضائی کمپنی کے ترجمان کے مطابق طیارے میں 68 مسافر اور عملے کے 4 ارکان سوار تھے۔ طیارہ نیپال کے پوکھارا بین الاقوامی ہوائی اڈے کے رن وے پر لینڈنگ کے دوران گر کر تباہ ہوا۔ نیپالی نشریاتی ادارے کے مطابق کھٹمنڈو سے پوکھارا جانے والا نجی ایئر لائن کا مسافر طیارہ پوکھارا بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ حادثے کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف الوی نے نیپال میں فضائی حادثے میں جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشکل اور غم کی اس گھڑی میں نیپال کی حکومت متاثرہ خاندانوں اور نیپال کے عوام کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم نے حادثے کا شکار ہونے والوں کے لواحقین کے لیے صبر جمیل کی بھی دعا کی۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں مسلح افراد نے سابق افغان پارلیمنٹیرین مرسل نبی زادہ اور ان کے محافظ کو ان کے گھر میں قتل کر دیا۔ حملے میں ان کا بھائی جو سابق قانون ساز بھی تھے زخمی ہو گئے۔ مرسل نبی زادہ امریکہ کی حمایت یافتہ حکومت میں پارلیمنٹ کے رکن تھیں جن کو اگست 2021 میں طالبان نے معزول کر دیا تھا۔ کابل پولیس کے ترجمان خالد زدران نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے نہتے فلسطینیوں کے خلاف مظالم اور بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر رام اللہ کے شمال میں سلوات گاؤں میں فوجیوں نے ایک شخص کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ سرکاری فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کے مطابق فوجیوں نے کاہلا کو چیک پوائنٹ پر گاڑی سے زبردستی نکال کر گولی مار دی۔ فلسطینی حکام نے 45 احمد کالا کی موت کو پھانسی قرار دیتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ علاقے میں ربا ماہ کے دوران شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ ناظرین، فلپائن میں طوفان سے ہلاکتوں کی تعداد 27 ہو گئی ہے۔ فرانسیسی خبررساں ادارے کے مطابق فلپائن کی سول ڈیفنس کے ترجمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ملک کو 15 روز میں 3 بڑے طوفانوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جنوبی اور وسطی جزیروں کو شدید بارشوں اور سیلاب نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے جس سے لاکھوں لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ حالیہ بارشوں کے دوران 1200 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا ہے اور 83,000 سے زائد افراد نے کیمپوں میں پناہ لے رکھی ہے۔ رخ کریں گے امریکہ کا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں موسم سرما کے موسمی طوفان نے تباہی مچا دی۔ صدر جو بائیڈن نے ریاست میں ہنگامی ایمرجنسی نافذ کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں امریکی صدر جو بائیڈن نے متاثرہ علاقوں میں بحالی کی کوششوں میں وفاقی امداد بڑھانے کا بھی حکم دیا ہے۔ کیلیفورنیا میں بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث 19 اموات ہو چکی ہیں۔ ریاست میں 55,000 سے زائد گھروں اور کاروباری مراکز کو بجلی کی فراہمی بھی منقطع ہے۔ رپورٹ کے مطابق کیلیفورنیا میں ہونے والی بارش نے 150 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اور اب شامل کریں گے موسم کی صورتحال۔ السلام علیکم۔ موسم کی کچھ اہم ترین خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں شدید سرد رہے گا۔ اس دوران میدانی علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کی بات کی جائے تو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید سرد اور خشک رہا۔
नाज़रीन, अब आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्ज हरारत की तफसील से आगाह करें और आपको बताएं कि कलाम में -15, लय -14, अस्तोर -10, स्कर्दू -9 और कालात में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब रुख करेंगे गिलगित बल्तिस्तान डिवीज़न का और आपको बताएं कि बल्तिस्तान डिवीज़न में सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा देखने में आया है। आज स्कर्दू शहर में दिन का कम से कम दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि बालाई इलाकों में आज दर्जा हरारत -12 डिग्री तक गिर चुका है, जिससे लोगों की मामूल की सरगर्मियां मुअत्तल हैं। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि अफगानिस्तान के बेशतर सूबों में शदीद सर्दी की लहर जारी है। बाज़ इलाकों में पारा -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। सूबा बादगीस में सर्दी के बायस 4 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। गवर्नर बादगीस के तर्जुमान अहमद जान के मुताबिक जाँ बहक बच्चों का ताल्लुक ज़िला कादिस से है। नाज़रीन, आप मौसम की सूरत हाल जान चुके हैं, अब रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शुक्रिया कासिम। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर आला तालीम के फ़रोग़ के लिए कोशां है। गुज़िश्ता 3 साल के दौरान जामिया में दर्जनों नए शोबे कायम किए गए। तफसील बता रही हैं वर्दा सलीम। दरसगाहें और तालीमी इदारे नौजवान नस्ल की ज़हनी आबियारी के साथ साथ कौमों की सूरत गरी का फरीज़ा भी सर इंजाम देते हैं। जो माशरे अपने तालीमी इदारों को तरक्की और दवाम बख्शते हैं, वही अक़वामी आलम का मुकाबला कर सकते हैं। इसी विजन के तहत बाबरपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी तरक्की के मनाजिल तेजी से तय कर रही है। गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान इस्लामिया यूनिवर्सिटी बाबरपुर में ज़ेर तालीम तलबा और तालबात की तादाद 13,000 से बढ़कर 65,000 हो गई है, जबकि इसके 16 फैकल्टीज और 132 शोबाजार नौजवान नस्ल को नए चैलेंजेस के तकाज़ों से आहंग कर रहे हैं। हम जनूबी पंजाब की हाईएस्ट रैंक यूनिवर्सिटी बने। इस्लामिया यूनिवर्सिटी अब वो रोल प्ले कर रही है जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ को अपने रीजन की सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करना चाहिए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावरपुर में PhD फैकल्टीज की तादाद भी 150 से बढ़कर 750 हो चुकी है। तालीम को मार्केट की जरूरियात से हम आहंग करने और फारुकुल तहसील तलबा के लिए जॉब के हसूल के लिए यूनिवर्सिटी में खुसूसी सेंटर भी कायम किया गया है, जिससे तलबा और तालबात मुस्तफीद हो रहे हैं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, मामूलात ज़िंदगी एहसन अंदाज में अंजाम देने के लिए जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सेहत इंतहाई ज़रूरी है। तफसील से आगाह कर रहे हैं मोहम्मद उस्मान। देखने में एक शख्स सेहतमंद हो मगर इसके ख्यालात मुंतशिर, चेहरे पर एक नागवारी, चिड़चिड़ापन, खामोशी और नींद की कमी इसके ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल को वाज़े करती हैं। नफ्सियाती या ज़हनी बीमारी लाइलाज नहीं, मगर इसका इलाज सब्र आज़मा और तवील हो सकता है। दिमागी सेहत और मेंटल हेल्थ जो है वो उसके बारे में लोग ज़्यादा नहीं सोचते और ना ही ज़्यादा आगाही है उनको। बच्चों के सामने घर के मसाइल डिस्कस करना, पेचीदा मसाइल डिस्कस करना, वालिदैन को आपस में अपने मसाइल डिस्कस करना, आपस में लड़ना झगड़ना, कोई तरबियत ना करना, वो बहुत डैमेजिंग होता है। दिमागी या ज़हनी सेहत किसी भी फर्द के जज्बाती, नफ्सियाती और माशरती हालात की आकाश होती है। ज़हनी तंदुरुस्ती के लिए तनाव जैसे मसाइल से निमटना ज़रूरी होता है। इसके लिए बच्चों की रोज़मर्रा सरगर्मियों समेत इस निसाब में भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि हकीकी मानों में एक सेहतमंद माशरे की तश्कील मुमकिन हो सके। जैसे भी आपको कोई ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल का सामना हो और फौरन आप साइकियाट्रिस्ट से रजू करें। उसकी जो अलामात हैं उसमें सबसे पहले जो चीज़ है, मरीज़ जब वो सुबह उठते साथ ही वो खाली खाली महसूस होता है, उसको इंतहा दर्जे की मायूसी, नाउमीदी जैसी कैफियत का सामना करना पड़ता है। उठने को उसका दिल नहीं करता, किसी काम में मन नहीं लगता उसका, और सोचों और ख्यालात का एक झंगटा उसके हर वक्त दिमाग पे सवार रहता है। मस्बत रवैया, अच्छी नींद, जिस्मानी तौर पर मुतहरिक रहना और लोगों से खुशमिजाजी से पेश आना ज़हनी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद कौमें ही तरक्की और खुशहाली की राह में गामजन हो सकती हैं। मोहम्मद उस्मान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर लेगेसी अवार्ड बराए सफारतकारी और बैनुल-अक़वामी खिदमात से नवाजने के साथ मार्टिन लूथर किंग इंटरनेशनल सैल्यूट का एजाज़ी चेयरमैन नामजद किया गया है। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मसूद खान ने कहा कि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की मीरास अदम मसावात, इम्तियाजी सलूक, गैर मुनसिफाना जंगो जदल और गासिबाना कब्ज़ों का मुकाबला करने का नमूना फराहम करती है। अजीम अमरीकी रहनुमा के विजन के मुताबिक हमें दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे और मौसमियाती इंसाफ के लिए मिलकर काम करना चाहिए। तकरीब में अमरीकी सेनेटर्स, कानून साजों, सिफारतकारों, कारोबारी शख्सियात समेत कम्युनिटी लीडर्स और माहिरीन तालीम ने शिरकत की।
اور گزارش یہ ہے کہ جس طرح سے ایک عرصے سے سیاسی ماحول جو ہے وہ بڑا گرم اور بڑا کشیدہ رہا، اور آپ ساروں کے سوالات کے جوابات جو تھے وہ روز دینے پڑتے تھے کہ اسمبلی ٹوٹ رہی ہے، اسمبلی نہیں ٹوٹ رہی، فائنلی وہ بھی ہو گیا۔ اور خان صاحب کا اس بہانے ایک اور جھوٹ بھی جو تھا وہ بھی سامنے آ گیا کہ آج بھی انہیں اپنے پناہ گاہ کے لیے ایک اسمبلی بچانا پڑی، اور انہوں نے پنجاب کا جو ایک سیاسی قتل تھا، جو ایک معاشی قتل تھا، وہ تو کیا، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ کے پی اسمبلی نہ توڑ کر اپنے لیے ایک پناہ گاہ، ایک محفوظ پناہ گاہ، جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی ساری کرپشن، میں بنی گالا کے قصے وہاں پر محفوظ رکھ سکتا ہوں اور رہ سکتا ہوں۔ اگر میرے پاس وہ اسمبلی بھی نہ بچے تو پھر میں کہاں سے بیٹھ کر اس ملک کے جو جمہوری اور سیاسی ادارے ہیں ان کے خلاف جو میں غلیظ زبان استعمال کرتا ہوں وہ کہاں سے کروں گا۔ تو انہوں نے کے پی اسمبلی جو ہے وہ نہ توڑی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں جو اپنی بہتری، جو کہا جاتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، چیئرمین بلاول بھٹو کی جو خارجہ پالیسی تھی یا جو ان کے خارجہ حوالے سے جو ان کی بطور وزیر خارجہ کاوشیں تھیں، جس سے پاکستان آئسولیشن سے بھی نکلا، پاکستان گرے لسٹ سے بھی نکلا، اور پاکستان کے لیے لوگوں نے سوچنا اور بات کرنا شروع کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو انتخابی رزلٹس ہیں، جو کہ کشمیر میں بھی آپ نے دیکھے، اور اس کے بعد سندھ میں، اور خصوصاً حیدرآباد اور کراچی کے اندر، جہاں پر آج تک پیپلز پارٹی بلدیاتی میئر جو تھے وہ نہیں بنا پائی تھی، حیدرآباد ہو یا کراچی ہو، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پر کلین سویپ کیا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے جیالوں کو، اپنے بھائیوں کو، تمام صوبائی حکومت کو، کہ ان کی کاوشوں سے، ان کے ویژن سے، ان کی سندھ کی جو خدمات ہیں، صحت کے اندر، تعلیم کے اندر، اور دیگر جو انفراسٹرکچر کے لیے ان کی جو کاوشیں تھیں وہ رنگ لائی ہیں۔ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور جناب صدر آصف علی زرداری کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا کراچی کے ساحلوں سے کامیابی کا سفر شروع کیا ہے، اور وہ سندھ سے اور پنجاب سے ہوتی ہوئی انشاءاللہ تعالی بہت جلد گلگت بلتستان کی چٹانوں پر اور چوٹیوں پر آپ کو نظر آئے گی۔ اور پنجاب کے جیالوں کو میں آج خصوصاً کہوں گا کہ میں آپ کی جرتوں کو، عظمتوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جنرل ضیاء الحق اور جنرل ایوب سے جو اپنی کاوشیں شروع کی تھیں، اور پھر مشرف رجیم کے سامنے جس دلیری کے ساتھ آپ کھڑے رہے، اور جس طریقے سے آپ نے اس آمریت کا مقابلہ کیا، اور پھر اس سے بڑھ کر جب آپ ایک عمران خان کی شکل میں ایک جمہوری ڈکٹیٹر جو غیر ملکی ایجنڈے پر، جو کسی کے ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے کبھی کشمیر کا سودا کرتا تھا، کبھی اس ملک کے اندر بے روزگاری کی دلیلیں پیش کرتا تھا، جو کبھی اس ملک کے اندر 1 کروڑ گھر کا جھانسا دے کر لوگوں سے چھتیں چھینتا تھا، جو اپنے بنی گالا کو ریگولرائز کرواتا تھا اور غریب کا جھونپڑا گراتا تھا، آپ نے جس طریقے سے اس کا مقابلہ کیا، آپ نے جس طریقے سے اس کے بدعنوان
کابینہ اور وزراء اور ساتھیوں کا مقابلہ کیا. انہوں نے جس طریقے سے جس بے دردی کے ساتھ کووڈ کے زمانے میں لوگوں سے ماسک اور سینیٹائزر تک چھین لیے. آج میں پوچھتا ہوں اس بدعنوان حکمران سے کہ کہاں ہے تمہارا ظفر مرزا جو تمہارا مالی سہولت کار تھا، جس نے اس ملک کو کووڈ کے زمانے میں ماسک اور سینیٹائزر سے محروم کر دیا، جس نے کووڈ کی ویکسین میں پیسے کھائے. کہاں ہے آج تمہارا عامر کیانی جو اس ملک پر تم نے مسلط کیے اور جو صرف تمہاری سہولت کاری کے لیے اس ملک کے خزانے کو اپنے باپ کا خزانہ سمجھ کر لوٹتے رہے. آپ نے اس ملک کو گوگی جیسی طاقتیں مہیا کی جنہوں نے آپ کی بیگم کے ساتھ مل کر اس ملک کے وسائل کو لوٹا. اس ملک کے غریب عوام کا ٹیکس کا پیسہ آپ اس ملک سے گوگی کے ذریعے باہر لے جاتے رہے. آپ نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور بالآخر آپ نے اس ملک کے جمہوری اور سیاسی ادارے کو اور پنجاب کے سب سے بڑے جمہوری ایوان کو آپ نے اپنی ضد اور انا کی بھینٹ چڑھاتے ہوئے اس کو توڑا. اس پارلیمانی مدت پوری نہ کرنے دی گئی. اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور مذمت کرتی ہے اور آپ کو ایک بھرپور اور ایک طاقتور پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا ہوگا. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آنے والے الیکشن میں ایک قوت بن کر ابھرے گی، اپنا جو کھویا ہوا مقام تھا اس کو حاصل کرے گی. پنجاب کے اندر میں یہاں پر یہ ضرور عرض کروں گا کہ آج جس مہنگائی کا راگ الاپا جا رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے پنجاب کے اندر بے حد کوشش کی کہ ہم پنجاب کی جمہوری طریقے سے ایک آئینی طریقے سے تبدیلی لائیں اور یہاں پر جو صوبائی ذمہ داریاں ہیں، جو صوبائی خود مختاری کے بعد صوبے کو دی گئی تھی 18ویں ترمیم کی شکل میں اور NFC ایوارڈ کی شکل میں، ہم وہاں پر ایک جمہوری حکومت کا قیام کریں اور اس کے ذریعے مہنگائی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. لیکن بلاول بھٹو کی قیادت میں بہتری کا سفر جاری رکھیں گے. پنجاب اسمبلی تحلیل کر کے عمران خان نے صوبے کا معاشی استحصال کیا. خیبر پختونخوا اسمبلی نہ توڑ کر عمران خان نے اپنی کرپشن کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ رکھی ہے. عمران خان کے غیر آئینی اقدامات کی مذمت کرتے ہیں.